آج میری بہو نے تیسرے بچے کو جنم دیا تھا اور میں نے ابھی تک اپنی بہو کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر ٹائم اپنی بیوی کو برقعے میں بند رکھتا تھا۔ میری بہو بہت نیک ہے اور کسی کے سامنے نہیں آتی۔ میں ہر ٹائم سوچتی کہ بھلا بہو کا مجھ سے کیا پردہ، لیکن میرا بیٹا اسے میرے سامنے بھی بغیر برقعے کے نہیں آنے دیتا۔ آج بہو نے تیسرا بچہ جنما تھا تو میں نے چپکے سے نرس کو کچھ پیسے دیے اور کہا میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں نے اس کا صرف چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے مجھے اندر بلایا۔ جو ہی میں نے بہو کا نقاب اتارا، میں نے بہو کا منہ دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں تو میری بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، ممی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں آج اپنے جذبات کو زیادہ قابو نہیں کر پائی تھی۔ میں بولی ہاں چاہیے۔ میری بہو رک گئی اور بولی جی کہیے۔ میں بولی اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ میری بہو ڈر گئی، وہ اپنا برقعہ سنبھالتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں عرفان کو اس میں کیا نظر آتا تھا جو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ اب 4 سال ہو چکے تھے مگر آج تک میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ خیر، میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ عرفان کام سے لوٹا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگا تھا۔ اللہ نے اسے 2 بار رحمت سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں ہو بہو عرفان پر گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ایک بچہ تو ماں پر چلا جائے تاکہ مجھے پتا ہو سکے کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ عرفان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، بولا امی آپ امارہ سے بار بار کیوں فرمائش کرتی ہیں وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھائے؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ یہ پوری طرح سے پردہ کرتی ہے اور نہایتی پرہیزگار اور نیک بہو ہے۔ آپ نے ہی تو نیک بہو کی فرمائش کی تھی نا، بھول گئیں کیا آپ؟ میں دل کی دل میں کڑ کر رہ گئی تھی۔ آج کل کی عورتیں تو ذرا ذرا سی بات شوہروں کو جا کر بتاتی ہیں۔ میں چپ کر گئی کیونکہ میں نے ہی عرفان کو کہا تھا وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے اپنی بیوی بنا کر لے آئے، مگر اس میں شرم حیا ہونی چاہیے، نیک سیرت ہو اور پردے کی پابند ہو۔ عرفان جب امارہ کو بیاہ کر لایا تو برقعے میں ہی یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار ترس آ جاتا تو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ شاید یہ سب مجھے لبھانے کے لیے کرنے لگی تھی، لیکن اگر یہ ڈھونگ ہی ہوتا تو ان 4 سالوں میں کھل جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس کی شکل دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں مجھے عرفان نے خوشخبری دی اور بولا امارہ امید سے ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے تندرست اور صحیح سلامت اولاد ہو۔ میں مسکرا دیتی، میں نے دل سے عرفان کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ شام ہوئی تو عرفان کا فون مجھے آ گیا، بولا امی آج رات کو میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی، آپ بس امارہ کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی امارہ بھی میرے پاس آ گئی اور بولی امی عرفان تو آج گھر نہیں آئیں گے، آپ ایسا کرو اپنی دوا کھا کر سو جاؤ، میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی۔ مجھے شام کو جلدی ہی سو جانے کی عادت تھی کیونکہ رات 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر رات کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے کچھ گنگن آہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں بہو کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اور عرفان آیا ہو، مجھے تو نیند میں کچھ خبر نہیں ہوئی۔ میں اپنی نماز میں بزی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا عرفان ہی ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی۔ جب سلام کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا ہے۔ مجھے صرف کالے رنگ کا برقعہ ہی دکھائی دیا۔ میں شک میں پڑ گئی تھی کہ رات کو اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی ہے، کہیں عرفان اور امارہ کے اندر کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر امارہ کے کمرے کی طرف چل دی، لیکن امارہ تو وہیں پڑی سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا، مگر عرفان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔
एक अजीब से डर ने मुझे अपने काबू में ले लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज इस वाक़ये के बारे में सोचे जा रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। फिज़ा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने इरफान खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया था। मैं बोली, इरफान, तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए? वो नासमझी में बोला, अम्मी क्या मतलब? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे अमारा और तुम्हारे बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए। मगर तुमने बुर्खा क्यों पहन रखा था और अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? इरफान मेरी बातें सुनकर एकदम तैश में आ गया था। वो मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ें आने लगी थी। काफ़ी देर वो यूं ही झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े पेचीदा से हो गए थे। हमारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। इरफान सारा सारा दिन काम पर बाहर रहता। दो नन्ही परियों का ही मुझे बुढ़िया को सहारा था। वही अपनी शरारतों के साथ मेरा दिल बहलाया करती। एक हफ्ता यूं ही बीत गया था, लेकिन अमारा और इरफान की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में कभी कभार लड़ाई होती थी। अगर कभी नाराज़गी भी हो जाती तो ये दोनों ज़्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर ही बीती होगी कि मुझे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई, मगर यूं ही सुनती रही। एक काला साया बुरखा पोश जो मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन है? क्या ये उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। मैं नमाजी परहेजगार औरत हूँ, यूँ किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत अच्छी और शरीफ और पर्दादार थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। मगर मैं इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप कर गई। इसलिए मैंने सोचा कि सारे मामले का खुद जायज़ा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं धीरे से उठी और कदम कदम चलती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ी देर खड़ी रही, तब मुझे मर्दाना आवाज़ में बात करती हुई सुनाई देने लगी। मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि न जाने मेरी बहू किन रास्तों पर चल पड़ी है। मेरा एक ही तो बेटा था। अब अगर बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से इरफान को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया। अभी 10 मिनट भी ना बीते हुए कि मैंने अपनी आंखों से उस पर्दापोश को घर से निकलते देखा। मैंने अपना माथा पीट दिया कि सबूत तो हाथ से निकल ही गया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वो बड़ा परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत और मालूम की। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही है। इरफान के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से बोला, क्यों अम्मी, उसने फिर से क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं इरफान अपनी बीवी को तलाक ना दे दे। उन दोनों की अभी तक तो सुलह भी नहीं हुई थी। कि खैर, जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, क्यों तुम्हारी नेक और पर्दादार बीवी के कमरे में मुझे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इरफान का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वो चिल्लाने लगा और बोला, अमारा इधर बाहर आओ। अमारा डरी सहमी हुई थी, बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी। इरफान गुस्से से बोला, अम्मी क्या कह रही हो? बेटा बोला, अमारा तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? अमारा रोने लगी और रोते हुए बोली, अम्मी झूठ तो मत बोलो, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तो आज सोई हुई थी।
عرفان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں بولی، امارا تم آج سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ تم سے ملنے کون آتا ہے؟ امارا نے ایک دم سے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولی، امی اللہ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام مت لگائیے۔ آپ تو شروع دن سے ہی مجھے قبول نہیں کر پائیں، اس لیے میرے خلاف سازشیں کرتی پھرتی ہیں۔ عرفان غصے سے اٹھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا دیا تھا۔ میں بولی، ہاں امارا، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، مجھے معاف کرنا، تم جا کر آرام کرو۔ عرفان مجھے دیکھتا رہ گیا۔ امارا چلی گئی تو میں بولی، عرفان ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے، یوں تو اس نے ہر بار مکر جانا ہے۔ عرفان نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہو سارا دن گھر کے کام کرتی رہی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی، میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے دکھ سا جاتا تھا۔ میں سوچتی رہ جاتی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ یوں ہی دن بیتتے جا رہے تھے، میری بہو کا پیٹ بڑھتا گیا، لیکن آج تک میں اس کی شکل صورت دیکھنے سے بالکل محروم تھی۔ ایک دن بڑی تیز برسات ہو رہی تھی، عرفان بھی کام والی جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی نماز پڑھنے میں بزی تھی جب میں نے کسی کو گھر میں گھستے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہی برقع پوش میری بہو کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر عرفان کو فون ملایا۔ وہ بولا، امی میں راستے میں ہی ہوں، بس 3 منٹ میں گھر پہنچ جاتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع والا آدمی تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی ہے، برسات اب رک چکی تھی۔ عرفان اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا چلا گیا اور رونے لگا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر کیا ماجرا ہے جو میرا بیٹا یوں دل پکڑ کر رو رہا ہے۔ پھر اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا دیا۔ وہ برقع پوش جلدی سے ہمارے گھر سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ میری بہو نے ادھر ادھر چل پھر کر اس بات کی چھان بین کر لی تھی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ عرفان ابھی تک آیا نہیں ہے۔ عرفان وہاں سے اٹھ کر میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں بولی، عرفان تم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ آج تو تم موقع سے گھر پہنچ گئے تھے نا؟ عرفان بولا کہ امی کچھ ہی دنوں میں وہ بچے کو جنم دے دے گی، میں جلد بازی میں کچھ غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا، کچھ دن اور انتظار کرتا ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن ہو چکے تھے۔ میری بہو درد سے تڑپنے لگی تھی اور روتے ہوئے بولی کہ امی مجھے ہسپتال لے جاؤ، لگتا ہے میری ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے عرفان کو جلدی سے فون کر کے بلایا اور بہو کو جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ آج میرے پاس موقع ہی موقع تھا اور میرے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں جلدی سے نرس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ میں نوٹ رکھ کر کہا، میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ نرس میری طرف بڑی حیران پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی اور پھر پیسوں کو دیکھا، پھر بولی کہ ایک بار آپ کی بہو بچے کو جنم دے دے تو پھر میں آپ کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر میں پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کیا اور کمرے میں آنے کو کہا۔ میں دبے قدموں کو اٹھا اٹھا کر بہو کے کمرے میں گئی تو سامنے والا منظر دیکھ کر میری تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر پڑی شخصیت مجھے 26 سال پیچھے لے کر گئی۔ میرا نام مائرہ ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے، پھر میں اور میری چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہم دونوں بہنیں اپنے گھر میں راج کرتی تھی۔ گھر میں ہر کوئی ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، کیونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی، اس لیے میری ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ میرا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ میری بوا کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 سال بعد ہماری شادی ہونی تھی، مگر جب ٹائم آیا تو بوا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کڑے ٹائم میں تو میں شرم حیا کی وجہ سے ملک کا ساتھ نہ دے پائی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنی چھوٹی بہن ادا کی لگائی تھی، وہی ملک کا خیال رکھے، اور میں اپنی چھوٹی بہن سے اس تک میسج پہنچا دیتی تھی۔ جس دن بوا کا 40واں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظام سنبھال رکھے تھے۔
اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا آرام کرنے گئی تھی تو ملک بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ وہ بولا، تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر کس بات کی معافی۔ پھر وہ رونے لگا، میں بھی رونے لگی تھی۔ میں بولی، یوں رونے سے تو بوا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ملک بولا، میں جو کرنے والا ہوں اس سے تو امی کی روح تڑپتی رہ جائے گی۔ پھر ملک نے میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا تھا، جبکہ میں غم سی ہو گئی تھی۔ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، تب نیچے شور گل ہونے لگا تھا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو پتہ چلا میری بہن ادا لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر ادا کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں ایک خط پڑا تھا۔ میں نے یہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اور ملک ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد سے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس لیے باجی کو ملک نے طلاق دے دیا ہے۔ میرے لیے طلاق ایک زہر سے کم نہیں تھا۔ خط پڑھ کر نیچے گر گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ہی بہن نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ میں تو شرم حیا کے مارے کبھی ملک سے بات نہیں کر پائی تھی۔ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اچانک یہ سب ہو گیا۔ میں کیسے برداشت کر پاتی؟ اب میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ کاش اپنی بہن کو دور رکھا ہوتا اپنے شوہر سے۔ امی نے مجھ سے آ کر خط چھین لیا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائیوں کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے آئے تھے کہ وہ ملک اور ادا کو پاتال سے بھی نکال لائیں گے اور انہیں کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بولی کہ آپ مجھ پر یہ ستم ہرگز مت کیجیے گا۔ میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد ادا اور ملک کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میرے پاپا میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی گن ہوتے تو اس کی طلاق کیوں ہوتی؟ میرے بہت سارے رشتے آئے اور وہ لوگ ٹھکرا کر چلے جاتے۔ مجھے یہ سب سہنا پڑا تھا۔ میں دن بھر اسی الجھن میں ڈوبی رہتی، مگر جو ہی رات ہوتی اپنے دل کے غبارے پھوڑنے بیٹھ جاتی۔ ساری رات روتی رہتی تھی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا۔ میرے لیے اشفاق کا رشتہ آ گیا اور میں شادی کر کے ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا، جو چاہتی مجھے سب کچھ لا کر دیا، لیکن میں اپنے اندر سے وہ اذیت نکال نہ سکی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا بچا کر رکھتی تھی۔ مجھے ہر عورت پر شک ہوتا تھا، اس لیے میں نے عرفان کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا تھا۔ میں نے شادی کا خیال اس کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ میں بولی کہ تم ہی لڑکی دیکھ کر شادی کر کے بہو کو گھر لے کر آؤ گے، مگر میری ایک شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو۔ عرفان نے میری بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ پردے دار لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا، مگر آج تک اس لڑکی کے پردے کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں عرفان کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے پوتے کو ہاتھ میں لیا اور پیار کیا۔ عرفان بھی بہت چپ لگ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آ گئی تھی۔ اب بہو بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس میں بیٹھے اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی۔ جب میں بولی ادا کیسی ہے، میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھی۔ ان میں بڑی بے چینی سی تھی۔ وہ بالکل چپ تھی۔ میں بولی سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی ادا تو 12 سال پہلے ہی کینسر کی بیماری کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھی۔ مرتے دم تک اس کے لبوں پر صرف آپ کا ہی نام تھا۔ امی وہ کہتی تھی کہ مجھے مائرہ کی ہائے کھا گئی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس محبت سے۔ اپنے رشتے گوائے ملک کو پانے کے لیے، مگر ملک بھی میرا نہ بن سکا۔ ہمارا ادا اور ملک کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تھا، میں بستر پر امارا کی جگہ ادا کی جوانی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ امارا تو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ امارا کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں بولی کیا مطلب؟ امارا روتے ہوئے اپنی داستان سنانے لگی۔ وہ بولی میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہر ٹائم اپنی ماں کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا تھا۔ ابو امی سے بہت لڑائی کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے تم جیسے کوئلے کی خاطر
मायरा जैसा हीरा गवा दिया। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुखसार के दीवाने थे। अम्मी इसी गम को दिल में लगा कर इस दुनिया से चली गई थी। फिर मेरी इरफान की शादी भी बड़ी अचानक से हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नज़र पड़ी तो मेरी पूरी कायनात हिल कर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर में थी। मैंने इरफान को सारी दास्तान सुनाई तो हम उस फैसले पर पहुँचे कि मैं हर टाइम बुर्का पहन कर रहूँगी, वरना बिना वजह आपको परेशानी होगी और आप मुझे तलाक दिलवा देंगी। इरफान ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने बाप से कोई बातचीत नहीं रखूँगी। मैंने ये वादा निभाया था, मगर फिर अब्बू ज़िद करने लगे कि वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अब्बू छुपकर बुर्का पहनकर घर आते थे। मैं ये बात इरफान से इसलिए छुपाती थी क्योंकि इरफान मुझे घर वालों से मिलने से रोकते थे। मेरा बीता हुआ कल मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मैं अमारा से बोली, अमारा, मैंने अपने पोते की खुशी में इरफान और अदा को माफ़ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में ना आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। अमारा ने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। इरफान ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर दिया था। मैं किसी को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियाँ और पोता तो मेरी ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।